بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اگست ہے اور دن ہے ہفتے کا، لیکن بات کریں گے کل 19 اگست کو جو فیصلہ آیا جوڈیشل مجسٹریٹ راجہ فاروق علی خان صاحب کا۔ شروع میں ایک بات کہتا چلوں کہ جو انہوں نے کل فیصلہ دیا اور اس فیصلے کے بعد جو عوامی رد عمل آیا، جو عوامی جذبات تھے، جو ان کو عزت ملی، جو دعائیں ملی لوگوں کی، یہ دیکھنی چاہیے پاکستان کی پوری جو عدالتیں ہیں، پاکستان کے تمام عدالتی نظام میں بیٹھے ہوئے ججز نیچے سے لے کے اوپر تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، کہ جب آپ گھٹن کے ماحول میں، خوف کے ماحول میں، جب آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دیتے ہیں، پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، تو کوئی اتنا زیادہ کوئی صرف ایک آپ سمجھیں کہ آپ نے ارادہ کرنا ہوتا ہے، تھوڑی سی جرأت کرنی ہوتی ہے، تو پھر یہ عزت ملتی ہے جو راجہ فاروق علی خان کو ملی کل سے۔ ورنہ کچہری بھری پڑی ہے ججز سے، اس سے پہلے جن کے پاس کیسے اور بھی کئی ایسے ہوں گے ججز، یہ نہیں کہ صرف یہ اکیلے ہیں، اور بہت سے ججز ہوں گے، کسی اور کے پاس لگتا وہ بھی شاید ایسے کرتے۔ اور اس سے پہلے ایڈیشنل سیشن جج محمد عدنان خان، ان کے پاس کیس لگا، انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کیس سنا اوپن کورٹ میں، ان کے چہرے پہ کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی افسردگی نہیں تھی، کوئی وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کہیں سے مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں سے کہا گیا کہ آپ نے یہ فیصلہ دینے تو وہ دیں گے۔ انہوں نے بڑا اوپن کورٹ میں دبنگ طریقے سے کیس سنا اور سماعت کر کے اور فیصلہ سنایا اور وہ گئے۔ لیکن ایک ہم نے اور بھی وہاں پہ عدالت دیکھی، وہاں پہ جب گئے تو چہرہ دیکھ کے پتہ چل گیا کہ فیصلہ کیا آئے گا، کوئی بعید نہیں تھی۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا فیصلہ جس کے بارے میں مدعی کے وکلا کو پہلے پتا تھا، انہوں نے پہلے ہی درخواست تیار کر رکھی تھی اپیل کرنے کے لیے کہ یہ فیصلہ اور ہم نے اپیل کرنی ہے، صرف ایک یا دو لائنیں چینج کرنی پڑی، باقی بالکل جو چہرہ نظر آ رہا تھا، جو شکل نظر آ رہی تھی، اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ دیا گیا۔ ایسے بھی کچھ کیسز جو ہیں وہ ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے وہ یاد آ گیا میاں علی شفاق صاحب کی گفتگو جو انہوں نے 2 عدالتوں میں جا کر کی جب عمران ریاض خان کا کیس چل رہا تھا۔ تو میاں علی شفاق صاحب نے ایک جگہ پر کہا، جا کر انہوں نے کہا کہ جج صاحب پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے کہ یہ کہاں سے ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران ریاض خان 10 دن جیل میں اور رہے گا، 12 دن اور رہے گا۔ عمران ریاض خان کو آپ ریلیف نہیں دیں گے، آپ سے اوپر کوئی دے دے گا، وہ نہیں دے گا، ہائی کورٹ دے دے گی، ہائی کورٹ نہیں دے گی، سپریم کورٹ دے دے گی۔ 1 ماہ کے اندر واپس آ جائے گا، 1.5 ماہ میں آ جائے گا، آپ واپس تو آ ہی جانا نا، پھانسی آپ تھوڑی لگا دیں گے۔ لیکن یہ جو چہرے ہیں، جو کیسز سن رہے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ اور یہ ججز، یہ چہرے، یہ شکلیں تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی کہ یہ شکلیں کیسی شکلیں تھیں، یہ چہرے کیسی چہرے تھے، جو اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، جنہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور جو لیٹ گئے۔ اور ایک اس سارے میں ایک وہ بھی مجسٹریٹ صاحب تھے جو بند کمرے میں فیصلہ سنا کر بھاگ گئے پچھلے دروازے سے۔ تو یہ سارے چیزیں ہیں، یہ ظاہر ہے یہ چیزیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور یہ گفتگو ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ تو عمر شبیر صاحب جوڈیشل مجسٹریٹ، زبردست انہوں نے فیصلہ دیا۔ انہوں نے جسمانی ریمانڈ مسترد کیا، اس کی استدعا مسترد کی اور جوڈیشل کر دیا۔ اس کے بعد محمد عدنان خان، زبردست عدنان خان صاحب کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہم ان کے کورٹ میں تھے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کیس سنا، کوئی لگی لپٹی نہیں، کوئی یہ نہیں، کوئی ان کے چہرے کے اوپر وہ نہیں تھی، پریشانی نہیں تھی، چھپ کے بیٹھے ہوں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں، یوں دبکے ہوئے بیٹھے ہوں، سہمے ہوئے بیٹھے ہوں۔ جیسے ایک اور جگہ ہم گئے تو وہاں پہ یہی صورتحال تھی۔ تو یہ وہ ضرورت ہے وقت کی کہ اس طرح کے ججز ہونے چاہیے، تاکہ چند ججز بھی ایسے ہوں تو پورے عدلیہ کا وقار بحال ہو جائے گا، لوگوں کا عدلیہ پر اعتماد جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ بہرحال اب آ جاتے ہیں جناب اس بات پر کہ 10 پیراگراف ہیں اس کے، اور اس میں جو انہوں نے پیراگراف نمبر 7 پہ بھی آتے ہیں، انہوں نے اپنے حکم نامے میں لکھا کہ عدالت کے حکم پر ملزم جو ہے وہ اس کو شہباز گل کو ایمبولینس پر عدالت کے سامنے ویل چیئر پر پیش کیا گیا۔ جس وقت ملزم کو ویل چیئر پر اس عدالت میں لایا گیا، اس وقت وہ کرا رہے تھے اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ انہیں فوری طور پر آکسیجن کی سپورٹ دی جائے ورنہ وہ زندہ نہیں رہیں گے۔ ملزم کی کنڈیشن دیکھ کر فوری طور پر تفتیشی افسر کو ہدایت کی گئی کہ اسے عدالت کے اندر ہی آکسیجن کی سپورٹ دی جائے۔ اچھا، پہلے تو آکسیجن سلنڈر نہیں آ رہا تھا، پھر یہ یہاں نہیں لکھا، ویسے آپ کو بتا رہا ہوں، پھر وہ جج صاحب نے دوبارہ کہا تو پھر آکسیجن سلنڈر آ گیا۔ اور اس کے بعد میں بار بار مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے نا اس عدالت میں، اور ایک اور بھی وہاں پہ عدالت موجود ہے، ان دونوں عدالتوں کے پاس سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکال کے دیکھ لیں کہ یہ کیسے آ کر بیٹھے تھے، بالکل حشاش بشاش، چہرے پہ مسکراہٹ اور کانفیڈنٹ۔ اور ایک اور جو جگہ کیس لگا تھا وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں کیسے، بس نہ پوچھیں۔ اچھا، اس کے بعد جج صاحب نے لکھا ہے کہ عدالت کے ہدایت پر شہباز گل کو آکسیجن کی سپورٹ فراہم کر دی گئی۔ اس کے بعد جو وکلا ہیں ان کو سنا گیا، وہ جج صاحب نے لکھا ہے کہ تفتیشی افسر نے 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی۔ اس موقع پر تفتیشی افسر اور درخواست گزار کے وکیل اور ملزم کے وکلا سے کہا گیا کہ نظر ثانی عدالت کے 17 اگست
کہ حکم کی روشنی میں ملزم کو اس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اس حکم میں ملزم کا 48 گھنٹے کا ریمانڈ دیا گیا تھا، اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ ملزم کے 8 دن کے ریمانڈ کی استدعا قبول کی جائے۔ یعنی یہ محترمہ جن کے عدالت میں نہ صرف انصاف ہوا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آیا دن دہاڑے، زیبا چودھری صاحبہ، ان کے فیصلے کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو یہ سارے فیصلے تاریخ ایسا بنیں گے انشاءاللہ، یہ فیصلہ بھی تاریخ ایسا بنے گا، وہ بھی یہ پڑھنے والے فیصلہ کریں گے، اور پڑھنے والے جب وہ یہ فیصلے پڑھ رہے ہوں گے ان کے جو زبان سے الفاظ نکلیں گے وہ یہ بتائیں گے کہ کس کا فیصلہ کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے 48 گھنٹے کا، کیونکہ ان کا جوڈیشل ان کا جسمانی ریمانڈ دیا تھا تو وہ ہم اسی پہ ہی ہیں، یہ 8 دن والی تو مطلب بات نہیں بنتی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ وکلا کے اختلافی دلائل کے بعد وکلا کے سامنے سوال رکھا گیا کہ کیا شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کا وقت اس وقت شروع ہوا جب وہ جیل حکام نے انہیں تفتیشی افسر کے حوالے کیا، یا ان کا جسمانی ریمانڈ اس وقت سے شروع ہوگا جب ہسپتال کے حکام ملزم کو تفتیشی افسر کے حوالے کریں گے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ ملزم کے وکلا نے کہا کہ ریمانڈ کا وقت اس وقت شروع ہو گیا تھا جب تفتیشی افسر نے انہیں جیل میں حراست میں لیا۔ یہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں جاج صاحب کہ جو فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں، جو شہباز گل صاحب کے وکلا ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب اڈیالہ جیل سے جو ان کو پولیس نے، اسلام آباد پولیس نے حراست میں لیا، تب سے ان کا جو 48 گھنٹے شروع ہو گئے۔ لیکن جاج صاحب نے آگے لکھا بھی ہے اور یہ ایسے ہی ہے کہ ان کا جسمانی ریمانڈ اس وقت شروع ہوگا جب ان کو فٹ قرار دے کر پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ ابھی تو آج صبح یعنی کل صبح جب حوالے کیا گیا تھا پھر تو یہ فیصلہ ہی سسپینڈ ہو گیا نا 48 گھنٹے والا۔ تو یہ بہرحال ایک پوائنٹ تھا جو تقریباً سیٹل ہے۔ ظاہر ہے فیصل چودھری صاحب نے تو یہی کہنا تھا کہ اس وقت سے شروع ہوا جسمانی ریمانڈ جب سے پولیس نے ان کو حراست میں لیا، لیکن کیونکہ وہ ہسپتال آ گئے تھے تو اس لیے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا، یہ کہا جاج صاحب نے۔ اس کے بعد جاج صاحب لکھتے ہیں کہ شہباز گل کے وکلا نے مزید کہا کہ اسی وجہ سے پولیس حکام شہباز گل کے وکلا، خاندان کے افراد اور ان کے دوستوں کو ملنے نہیں دے رہے کیونکہ وہ جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ ملزم کے وکلا نے موقف اپنایا کہ شہباز گل کی طبیعت بہت سنگین ہے، ان کو سانس کا مسئلہ ہے، اگر انہیں جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا تو انہیں دل کا عارضہ لاحق ہو سکتا ہے اور وہ سنگین حالت میں جا سکتے ہیں، اس لیے عدالت سے درخواست ہے کہ 8 دن کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کر دے۔ وکلا نے کہا کہ 2 دن کا جسمانی ریمانڈ ختم ہو چکا ہے، اس لیے مدعی کے وکیل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریمانڈ کا وقت آج صبح 7 بجے اس وقت شروع ہوا جب ہسپتال حکام نے ملزم کو پولیس کے حوالے کیا۔ شہباز گل کے وکلا نے مزید کہا کہ شہباز گل کا مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 22 اگست کو سماعت کے لیے مقرر ہے۔ شہباز گل کی درخواست میں 48 گھنٹے کے ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جو جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس پینڈنگ ہے۔ یہ جو ایڈیشنل سیشن جج جو زیبا چودھری صاحب ہیں، ان کا جو شاندار فیصلہ ہے سنہری حروف میں لکھنے والا، وہ جو سجا کے رکھنے والا ہے، جو لگا کے کہیں رکھنے والا ہے، تاریخ میں بھی یہ انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ تو یہ فیصلہ اس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے عامر فاروق صاحب کے پاس، تو یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آبادی کورٹ نے اپنے 18 اگست کے فیصلے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ شہباز گل کی درخواست کے میرٹ کا جائزہ اگلی سماعت پر لیا جائے گا، یعنی میرٹس کے اوپر اگلی سماعت پر سنا جائے گا کہ جو زیبا چودھری صاحبہ کا فیصلہ ہے وہ درست ہے، غلط ہے۔ آج کل کے دور میں، آج کل کے ماحول میں وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ برقرار ویسے رہ بھی سکتا ہے ہائی کورٹ سے۔ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا مزید کہنا ہے، اچھا آگے ہے کہ 17 اگست کی میڈیکل رپورٹ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ شہباز گل کو کارڈیالوجسٹ اور پلمونالوجسٹ کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ میڈیکل بورڈ نے 10 مختلف طبی معائنوں کی بھی سفارش کی ہے۔ شہباز گل کے وکلا نے کہا ہے کہ شہباز گل کے پھیپھڑوں کے حوالے سے اہم ترین رپورٹ عدالتی ریکارڈ پر نہیں لائی گئی۔ شہباز گل کے وکلا نے مزید کہا کہ اگر ملزم کو پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا تو وہ اس پر جسمانی اور دماغی ٹارچر کریں گے۔ وکلا کا کہنا تھا کہ انہوں نے پہلے کیے گئے ٹارچر کا مقدمہ درج کرانے کی درخواست بھی عدالت کے سامنے رکھی ہے۔ شہباز گل کے وکلا کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کے خلاف درج کی گئی FIR کالعدم قرار دی جا سکتی ہے۔ آخر میں وکلا نے درخواست کی کہ شہباز گل کو ہسپتال منتقل کیا جائے جہاں ان کے مناسب اور غیر جانبدار جو ہے ان کی انویسٹیگیشنز کی جائیں، ان کی وہ کی جائیں، مطلب چیک اپ کیا جائے، ساری ان کی صحت کا جائزہ لیا جائے۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اس موقع پر درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ملزم کے 8 دن کے ریمانڈ کی درخواست جو ہے وہ اسے یہ نہ اخذ کیا جائے کہ 48 گھنٹے کا ریمانڈ ختم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل سیشن جج جو ہیں ان کا 18 اگست کو دیا گیا جو ریمانڈ آرڈر ہے وہ منسوخ نہیں کیا، اس لیے عدالت ملزم کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے حکم دے سکتی ہے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو رضوان عباسی صاحب اور حکومتی ٹیم، نون لیگ کی ٹیم اور یہ سارے یہ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ 8 دن کا ریمانڈ آپ جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ دے سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ استغاثہ نے یہ کیس دائر کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی سے اجازت لی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملزم کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں ہے اور ملزم کا 48 گھنٹے کا ریمانڈ آج صبح 7:15 بجے سے شروع ہوا ہے کیونکہ صبح 7 بجے ہسپتال کے حکام نے ملزم کو فٹ قرار دے کر پولیس کے حوالے کیا۔ مدعی کے وکیل نے کہا کہ تفتیشی افسر نے ہسپتال کے ڈائریکٹر کیونکہ یہ درخواست جو ہے یہ ان کی ہے، یہاں پر مدعی وہ ہیں، یہ اسٹیٹ ہے، اپنا یہ پروسیکیوشن ہے، پولیس ہے، یہ سارے، تو ان کی بات ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ تفتیشی افسر نے ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد مسعود کو ملزم سے تفتیش کے لیے درخواست دی تاکہ ان سے ہسپتال میں تفتیش شروع کرنے کی اجازت لے سکیں۔ اس درخواست کا ثبوت پولیس فائل میں موجود ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ شہباز گل کی پہلی میڈیکل رپورٹ 4 ڈاکٹرز نے تیار کی جبکہ دوسری رپورٹ 6 ڈاکٹرز نے بنائی، اور انہوں نے طبی معائنے کے بعد شہباز گل کو فٹ قرار دیا اور کہا کہ ملزم کو ہسپتال سے ڈسچارج کیا جا سکتا ہے۔ وکیل نے مزید کہا کہ پولیس رولز کے مطابق تفتیشی افسر قانونی طور پر کسی بھی ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے دوران طبی سہولت دینے کا پابند ہے، اس لیے ایڈیشنل سیشن جج کے حکم پر من و عن عمل درآمد کرنے کے لیے ہسپتال کے حکام سے ملزم کی کسٹڈی لی گئی۔ یعنی زیبا چودھری صاحبہ کا فیصلہ اتنا شاندار ہے، بڑے خوش، انہوں نے کہا جی کیا انہوں نے فیصلہ دیا ہے شاندار، اور بس ہم اسی پہ عمل چاہتے ہیں۔ اس کے بعد شہباز گل کے وکیل نے مزید کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ نہیں، انہوں نے کہا، رضوان عباسی نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے ہی آئی جی اسلام آباد پولیس کو مبینہ تشدد کی انکوائری کی ہدایت دے رکھی ہے۔ مدعی کے وکیل نے استدعا کی کہ شہباز گل کو برآمدگی اور تفتیش کے لیے تفتیشی افسر کے حوالے کیا جائے۔ یہ وہ بتا رہے ہیں نا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ کہا ہے ماشاءاللہ ان کو، آئی جی اسلام آباد کو، کہ آپ کے اوپر جو ہے تشدد کا الزام ہے آپ ہی تحقیقات کر کے لائیں۔ اس کے بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس کسی پر جسمانی تشدد نہیں کر سکتی۔ یہ ہے پیراگراف نمبر 7 جو بہت اہم ہے کہ اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جسمانی ریمانڈ کے دوران پولیس کسی پر جسمانی تشدد نہیں کر سکتی۔ اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جانا چاہیے۔ جج صاحب لکھتے ہیں کہ جہاں تک شہباز گل کے وکلا کی طرف سے تشدد کا مقدمہ درج کرانے کا حکم دینے کی درخواست کی گئی ہے تو وہ اس عدالت کے دائرہ کار میں نہیں آتی، کیونکہ ڈیوٹی مجسٹریٹ بطور جسٹس آف پیس کام نہیں کر رہے اور جسٹس آف پیس کے اختیارات صرف فاضل سیشن ججز کے پاس ہوتے ہیں۔ عدالت نے لکھا ہے کہ یہ بات بالکل عیاں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس معاملے کا پہلے ہی نوٹس لے رکھا ہے، اس لیے ایف آئی آر کے اندراج کی درخواست مسترد کی جاتی ہے، کیونکہ فیصل چودھری صاحب نے وہاں پر ایک درخواست بھی دے دی تھی کہ شہباز گل پر ٹارچر کیا گیا اور آپ ایف آئی آر کا حکم جاری کریں، لیکن وہ جج صاحب نے نہیں دیا کیونکہ وہ معاملہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ اس کے بعد جج صاحب نے لکھا ہے کہ جہاں تک ملزم کے وکلا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 48 گھنٹے کے جسمانی ریمانڈ کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے ملزم کو تفتیشی افسر کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے، تو ان کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہ جب وہ ہاسپٹل میں تھے جسمانی ریمانڈ پر نہیں تھے تو جسمانی ریمانڈ تو ظاہر ان کا ابھی رہتا ہے اس فیصلے کے مطابق زیبا چودھری صاحبہ کا وہ جو شاندار فیصلہ ہے سنہری حروف والا۔ جج صاحب کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ بات پولیس فائل سے بالکل واضح ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر نے پمز ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر خالد مسعود سے درخواست کی کہ انہیں تفتیش کی اجازت دی جائے، لیکن ڈاکٹر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے ڈاکٹر کی طرف سے کیے گئے انکاری آرڈر کو بھی اپنے حکم کا حصہ بنایا، جس میں ڈاکٹر خالد مسعود نے میڈیکل بورڈ کی طرف سے کہا تھا کہ ملزم کے ہسپتال میں قیام کے دوران کوئی بھی تفتیش نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد عدالت نے لکھا ہے کہ اسی وجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ریمانڈ کا وقت اس وقت سٹارٹ ہوا تھا جب جیل حکام نے ملزم کو تفتیشی افسر کے حوالے کیا۔ اگر پمز کے ڈاکٹر خالد مسعود تفتیشی افسر کو ہسپتال میں تفتیش کی اجازت دے دیتے تو اس وقت یہ کہا جا سکتا تھا کہ جب ڈاکٹر نے اجازت دی تو اس وقت سے ریمانڈ کا وقت شروع ہو گیا۔ عدالت نے لکھا ہے کہ ایک اور اینگل سے دیکھتے ہیں کہ ملزم کا جسمانی ریمانڈ اس وقت شروع ہوگا جب باضابطہ طور پر ملزم کو تفتیش اور برآمدگی کے لیے تفتیشی افسر کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ملزم کا ہسپتال میں گزارا گیا وقت جسمانی ریمانڈ نہیں کہلائے گا، اس لیے ملزم کے وکلا کی یہ استدعا بھی تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ان کی دانش میں ریمانڈ کا وقت اسی وقت شروع ہوگا جب ہسپتال کو کام تفصیلی طبی معائنے کے بعد اقرار دیں کہ ملزم جسمانی ریمانڈ کے لیے فٹ ہے، اور یہ بات ریکارڈ سے ابھی تک مسنگ ہے۔ ریکارڈ کے مطابق ملزم کو باضابطہ طور پر آج صبح 7:15 پر پولیس کے حوالے کیا گیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، دوبارہ سنیں کہ ریمانڈ کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب ہسپتال کے حکام تفصیلی طبی معائنے کے بعد یہ قرار دے دیں کہ ملزم جسمانی ریمانڈ کے لیے فٹ ہے، اور یہ بات ریکارڈ سے ابھی تک مسنگ ہے۔ ریکارڈ کے مطابق صبح 7 بجے ان کو پولیس کے حوالے کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ اس کیس میں ملزم کے وکلا کا یہ دعویٰ ہے کہ ملزم کو الرجی اور سانس کا دمے کا مسئلہ ہے، اور آکسیجن سلنڈر کے بغیر ان کا آکسیجن لیول 100 سے کم ہو جاتا ہے، اس لیے ملزم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اسے ریمانڈ پر بھیجا جائے۔ عدالت نے لکھا ہے کہ عدالت میں ملزم کا جسمانی معائنہ نہیں کیا گیا، تاہم ملزم کرا رہا تھا اور اسے سانس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ملزم کی مسلسل درخواست پر آکسیجن سلنڈر اور ماسک لانے کا حکم دیا گیا اور ملزم کو عدالت کے اندر آکسیجن کی سپورٹ دی گئی۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ پمز کے میڈیکل بورڈ کے حکام نے یہ سمجھا تھا کہ ملزم ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کے قابل ہے، تو پھر اسے ایمبولینس پر عدالت میں کیوں لایا گیا؟ یہ بہت اہم سوال اٹھائے ہیں جج صاحب نے کہ اگر وہ فٹ تھے اور ان کو پمز کے ڈاکٹر نے کہا کہ وہ فٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو اس گھٹن کا ماحول چل رہا ہے نا، سب اپنی اپنی نوکری بچا رہے ہیں، سب اپنی اپنی جان بچا رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اگر فٹ قرار دے کے دیے تو وہ پیدل چل کے آتے، یہ کیا کہ ان کو ایمبولینس کے اوپر لایا گیا۔ یہ پیراگراف نمبر 10 ہے، یہ دوسرا پیراگراف ہے جو بہت اہم ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پمز کے میڈیکل بورڈ کے حکام نے اگر یہ سمجھا تھا کہ ملزم ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کے قابل ہے تو پھر اسے ایمبولینس پر عدالت میں کیوں لایا گیا، اور اس کے ساتھ آکسیجن کی سپورٹ بھی تھی۔ صرف یہی ایک حقیقت یہ واضح کرتی ہے کہ نہ تو ہسپتال کے حکام نہ ہی پولیس حکام
ملزم کی بہتر صحت کے حوالے سے پراعتماد ہیں، اس لیے ان حالات میں یہ عدالت آج انکوائری کے لیے ملزم کو پولیس کی حراست میں نہیں دے رہی۔ عدالت نے لکھا ہے کہ ملزم کو تفصیلی طبی معائنے کے لیے واپس پیمز ہسپتال بھیجا جاتا ہے جہاں ان کے دمے اور سانس کی بیماری کی مکمل انویسٹیگیشن کی جائے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ فاضل ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت کی طرف سے 17 اگست 2022 کا ریمانڈ آرڈر پیر 22 اگست تک معطل کیا جاتا ہے۔ تفتیشی افسر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ طبی معائنے کے لیے ملزم کو پیمز ہسپتال کے حکام کے حوالے کریں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، یہ فیصلہ تو مکمل ہو گیا، یہ پیراگراف نمبر 10 تھا، اور یہ ویڈیوز کیونکہ ایک ریکارڈ رہ جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسی ویڈیو میں میں وہ وکلا کے نام ذرا پڑھ دوں، تاکہ وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال بعد آپ دیکھیں ویڈیو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کون تھا، اور ایک کیس کا ریکارڈ بھی بن جاتا ہے۔ آرڈر اکثر ویسے تو آرڈر محفوظ ہونے چاہیے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس تو ریکارڈ پہ ویڈیو رہے گی۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آئیو جو ہیں طلعت محمود وہ ان پرسن پیش ہوئے، راجہ رضوان عباسی جو ہے وہ شکایت کنندہ کی جانب سے پیش ہوئے، فیصل چودھری ایڈوکیٹ، یہ اب آگے جتنے بھی وکیل ہیں یہ ان کے ہیں شہباز گل صاحب کے، اور عارف کمال نون، مرزا عاصم بیگ، چودھری خالد یوسف چودھری ینگ وکیل ہیں، اور محمد فیاض کندوال اور بہول اسد رسول، مرتضیٰ توری، یہ جو ہیں وہ شہباز گل صاحب کی جانب سے پیش ہوئے۔ یہ تفصیلات ہیں، یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ میں نے جس کے بارے میں آپ کو بتایا کہ لوگ جس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، لوگ جج صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے۔ یہ ہوتی ہے جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں، آپ سٹینڈ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے، ورنہ فیصلے تو ہم نے آپ کو بتائے تھے جو بھی 2-3 آئے تھے پچھلے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم آپ سب آمین۔ اللہ حافظ۔